الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمة وصوت رنة عند مصيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، 14 اگست ایک تاریخی دن ہے. آج سے تقریباً 74 سال قبل 27 رمضان المبارک سن 1366 ہجری بمطابق 14 اگست 1947 کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان بے مثال لازوال نعمت سے مشرف فرمایا، اور وہ نعمت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور ملک اور بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہر سال 14 اگست کے دن مختلف تقریبات کا انعقاد کر کے اور مختلف محافل کا انعقاد کر کے اس نعمت کی یاد دہانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس مبارک موقع پر اپنی نوجوان نسل کو پاکستان کے بننے کی جو تاریخ ہے اور اس تحریک کی جو تفصیلات ہیں وہ منتقل کریں، اور اس نوجوان نسل کو بتلائیں کہ یہ ملک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ حاصل ہوا ہے. اس لیے کہ ملک دشمن عناصر اور دین مخالف قوتیں ان کی کوشش یہی ہے کہ
کہ اس تاریخ کو کسی طرح مسخ کیا جائے اور یہ تاریخ آگے آنے والی نوجوان نسلوں تک نہ پہنچنے پائے. اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے نوجوان اس تاریخ سے بالکل بے خبر ہیں، جانتے ہی نہیں. بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا تو وہ 27 رمضان المبارک تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم الشان نعمت کا ایک ظاہری سبب وہ بھی یہ موجود فرمایا کہ 27 رمضان المبارک جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک بہترین طاق رات ہے، اکثر کے نزدیک شب قدر اسی رات میں ہوتی ہے. یہ اکثر علماء کی رائے. اس میں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی. اور سن ہجری 1366، آج سن ہجری 1443 کا آغاز ہو چکا ہے. تو اسلامی اعتبار سے تقریباً 75 سال ہو رہے ہیں اور انگریزی اعتبار سے 74 سال کے قریب یہ بن رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنا جو ایک لمبا چوڑا یہ وقت گزرا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ تاریخ ہماری نوجوان نسل سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے. اس تحریک میں اور اس پاکستان کے آزاد کرنے میں جتنے اس زمانے کے طبقات تھے اور جتنے مکاتب فکر تھے، انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیتیں اس کے لیے لگائیں. چاہے وہ طبقہ طلبہ کا ہو، چاہے وہ وکلاء کا ہو، چاہے وہ تاجر برادری ہو، اور چاہے وہ انجینئر اور ڈاکٹروں کا طبقہ ہو، اور چاہے وہ اہل علم اور علماء کا طبقہ ہو، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے اس ملک کی آزادی میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا. ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی تاریخ میں اور اس کی آزادی میں ان کا کیا کردار تھا. جب بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور تحریک پاکستان کا مطالعہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس تحریک کا آغاز وہ معرکہ بالاکوٹ سے ہوتا ہے، جس کے لیے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ اپنے لشکر کو لے کر آئے تھے، اور سکھوں کے ساتھ بالاکوٹ کے مقام پر ایک مشہور معرکہ ہوا، اور یہ دونوں حضرات علماء کرام اسی مقام پر شہید ہوئے. آج بالاکوٹ میں ان کے مقبرے موجود ہیں. وہ جو تحریک تھی وہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی تھی. وہ اس لیے تھی کہ ہندوستان اور بر صغیر سے انگریز کو نکالا جائے. اس تحریک کے بعد پھر دوسری تحریک جو شروع ہوئی وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، اور اس کے اندر بھی جتنی قربانیاں لگی تاریخ کے طالب علم اور مطالعہ کرنے والے سے وہ اوجھل نہیں ہے. اور اس میں بھی جو علماء کا کردار تھا وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. سید الطائفہ پیر طریقت حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، وہ اس وقت اس لشکر کی سپہ سالاری فرما رہے تھے جو تحریک آزادی 1857 کی کے موقع پر انگریزوں کو نکالنے کے لیے ایک بھرپور کوشش کی جا رہی تھی. اور ان کے حجرے کے ساتھی حافظ ضامن شہید وہ اسی تحریک میں شہید ہوئے. آزادی کی اس تحریک میں کتنی قربانیاں لگی. اور پھر اس کے بعد آگے چلیے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، یہ علماء کی ایک فہرست ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے قلموں سے فتوے دے کر اس تحریک کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، بلکہ تلوار اور بندوق ہاتھوں میں لے کر میدان میں نکلے اور دشمن کا مقابلہ کیا. اور پھر اس کے بعد شاملی کی تحریک چلی اور تحریک ریشمی رومال، یہ سب انگریزوں کے خلاف تحریکات تھیں. اور اس زمانے میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی کوششیں متحد تھیں. آگے چل کر جب جھانسی ایک علاقہ ہے یو پی کا، اس کے انتخاب سے قبل دونوں جماعتوں میں کچھ اختلاف ہوا اور مسلم لیگ اور کانگریس میں علیحدگی ہوئی اور دونوں نے الگ الگ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. اس وقت بھی بہت سے علماء نے، جن میں سر فہرست حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تھے، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس الیکشن میں مسلم لیگ ہی کو ووٹ دیا جائے اور اس کے خلاف کسی کو ووٹ نہ دیا جائے. اور انہوں نے اپنے بھانجے شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو اور اپنے شاگرد حضرت
مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ کو اس کام پر مامور کیا کہ آپ ملکوں کا سفر کر کے، شہروں کا سفر کر کے اس تحریک کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں. تو زبان سے بھی انہوں نے کوشش کی، تقریریں کی، تحریر سے بھی کوششیں کی، فتاوے دیے، مضامین لکھے، اور عملی طور پر بھی اپنا حصہ اس میں انہوں نے رکھا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت خداداد پاکستان نصیب فرمایا. اور پھر اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اس مبارک موقع پہ کہ اس پاکستان کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا ابتدائی تصور وہ کس بنیاد پر پیش کیا گیا تھا. عام طور پر جو میڈیا کے ذریعے سے ہمیں بات پہنچتی ہے، مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم کو کہا جاتا ہے. 1930 میں انہوں نے ایک اسلامی مملکت کا خاکہ اور اس کا تصور پیش کیا تھا. اس سے 2 سال قبل 1928 میں سب سے پہلے حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے ایک اسلامی مملکت کا خاکہ پیش کیا، لیکن وہ چونکہ مخصوص افراد ہی تک وہ خبر رہی اور میڈیا کی زینت نہیں بنی، اس سے مشہور نہیں ہو سکا. ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مملکت پاکستان کا سب سے پہلے تصور پیش کرنے والے 1928 میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے خدو تھے. اور وہ فرماتے تھے کہ میں دل چاہتا ہے کہ ایک الگ ایسی مملکت ہو جہاں مسلمان شاعر اسلام کے آزاد کرنے میں بالکل دوسروں کے ماتحت نہ ہو، آزاد ہوں، احکام اسلام پر عمل پیرا ہونے میں ان کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو. اور پھر اس کے بعد نواب رحمت علی صاحب نے لندن میں خاکہ پیش کیا. پھر 1930 میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور اسی وجہ سے ان کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے. اور اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس پاکستان کو آزاد کرنے کی جو تحریک تھی، اس کے مقصد کو کس انداز میں بیان کیا ہے. انہوں نے اس تحریک اور اس ملک کی قرارداد پیش کرتے وقت جو نعرہ لگوایا، وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تحریک پاکستان کا بنیادی نعرہ تھا. آج یہ نعرہ مدھم ہوتا جا رہا ہے. ایک زمانے تک تو ہمارے ہاں مختلف چینلوں پہ اور مختلف تقریبات میں اس نعرے کو بلند کیا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب یہ نعرہ بھی مدھم ہوتا جا رہا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس بنیادی نعرے پر کو بھی فوکس کریں اور ہم اپنی نوجوان نسل کو بتلائیں کہ پاکستان کی جو بنیاد تھی، اس کے اندر جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی خاطر حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نظریے کے تحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نعرہ لگایا گیا. اور اس تحریک میں ایک نعرہ اور لگتا تھا. بہت سے حضرات جو اس تحریک کا حصہ رہے، اب عمر کے آخر حصے میں آج بھی موجود ہیں، تو ہم نے ان کی زبانی بھی سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نعرہ لگاتے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. یہ نعرہ بھی بچوں کی اور بوڑھوں کی اور جوانوں کی زبانوں پر ہوتا تھا. اللہ نے اس نعرے کو بھی مقبولیت عطا فرمائی اور ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور اللہ نے پاکستان کو بنوایا اور یہ نعمت ہمیں حاصل ہوئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جب تقریب افتتاحی تھی، وہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی آخری سرکاری تقریب تھی جس میں انہوں نے تقریر فرمائی. اس کے بعد جو ان کی تقریبیں تھیں وہ سرکاری نہیں تھی، غیر سرکاری پروگرام تو ہوئے، لیکن آخری سرکاری تقریب وہی تھی. اس میں انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشی نظام اسلام کے اصولوں کے ماتحت ہو. مغرب کے اصولوں کے تحت جو معاشی نظام ہے اس نے انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ ان کا فرمان تھا. لیکن آج دیکھیے کہ ہمارے اس ملک میں اسلامی بینکاری وہ سرکاری سطح پر نہیں کی جا رہی. حکومتی سطح پر ضرورت اس بات کی ہے کہ سود کے نظام سے جان چھڑوائی جائے. جو ہمارے اس ملک کے قائد کا ایک مشن تھا، ان کی ایک چاہت تھی، اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تقریب افتتاحی میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشی نظام اسلامی اصولوں کے تحت. اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ
وہ کون سی ایسی چٹان ہے کہ جس پر ہمارے اس ملک کی عمارت استوار ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے کہ جس پر اس امت کی کشتی کو باندھا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی بنیاد ہے کہ جس کے تحت یہ سارے لوگ جسد واحد کی طرح ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ قرآن کریم ہے۔ اگر اس قرآن کریم کی بنیاد کو حاصل کر لیا جائے تو یہ وہ ذریعہ ہے کہ امت میں اس سے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ملک کی عمارت عدل و انصاف کی بنیاد پر استوار ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو اچھی چیز ہے وہ عین اسلام ہے، اور جو چیز اچھی نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اور یہ بھی ان کا فرمان ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا نسخہ ہر شخص کے ہاتھ میں موجود ہو اور وہ اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم قائد کے اس فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو فرعونیوں پر غلبہ حاصل ہوا اور نجات ملی، آزادی ملی، اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر اختیار کرو۔ ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ملک ہے۔ یورثها من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اللہ اس زمین کا وارث بناتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگلی آیت میں بنی اسرائیلیوں نے ان سے شکوہ کیا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیتیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں ستایا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم اس کو نقل کرتا ہے، عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، کہ تمہارا پروردگار امید ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، تم کو حکومت دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دیکھے گا تم عمل کیسے کرتے ہو۔ اللہ یہ دیکھے گا تم عمل کیسے کرتے ہو۔ آج ہم اگر اس آیت کے تحت اپنی صورتحال دیکھیں، اللہ نے ہمیں انگریزوں سے اور ہندوؤں اور سکھوں سے آزادی عطا فرمائی، ہمیں ایک ملک عطا فرمایا، ہمارے دشمن کو اللہ نے اس موقع پر شکست دی اور یہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی۔ اب اس کے بعد کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ ہمارے اعمال کو دیکھے گا۔ اللہ نے ہمیں جانشین بنا دیا، ہمیں ایک ملک عطا فرما دیا، اب اللہ ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ ہم بھی ذرا غور کریں کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک موقع پہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، اس کے حال کو قرآن کریم یوں ذکر کرتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو اے مسلمانوں جب تم زمین میں تھوڑے تھے، بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ہم دیکھیں اس آیت کے تحت کہ ہندوستان میں مسلمان کتنا کمزور تھا اور تعداد میں کم تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ لوگ تم کو اچک نہ لیں۔ مسلمان وہاں خوفزدہ تھے، جان مال عزت آبرو کا تحفظ نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فآواکم، اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں پاکستان ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ اس موقع کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ نے مدینہ منورہ ٹھکانہ عطا فرمایا، انصار پیدا کر دیے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تم کو اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی بھی تنگی تھی اور مشکلات تھیں، لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ نے فراوانی عطا فرمائی۔ کھجور کے اعتبار سے بھی کہ وہاں کھجور ہوتی تھی، فتوحات کے اعتبار سے بھی کہ جنگوں میں مال غنیمت ملنے لگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے سب کچھ کیوں کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک
خود مختار آزاد فلاحی اجازت عطا فرمائی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں, اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم اس ملک کا نظام چلائیں اور اپنی زندگی بھی شریعت و سنت کے مطابق ہم گزاریں. تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ ہم نے ان کو زمین میں حکومت دی. الذین ان مکناہم فی الارض, اب حکومت ملنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کا اولین مخاطب صحابہ کرام کا طبقہ ہے, اور اس میں بھی حضرات خلفاء راشدین ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. الذین ان مکناہم فی الارض, اللہ فرماتے ہیں وہ 4 کام کرتے ہیں. نمبر 1 اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 2 آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز بدنی عبادت میں اہم ترین عبادت, زکوٰۃ مالی عبادات میں اہم ترین عبادت. مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت بدنیہ بھی کرتے ہیں اور عبادت مالیہ بھی کرتے ہیں, اور ان دونوں قسم کی عبادات کی جو اصل ہے اس کو ذکر کر دیا, بقیہ تمام عبادات مراد ہیں, یعنی شریعت کے سارے احکام پہ عمل کرتے ہیں. نمبر 3 امروا بالمعروف, اچھائی کا حکم دیتے ہیں. ونہوا عن المنکر, چوتھا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں. اب دیکھیے کہ حکومت اور اقتدار کے بغیر جو ہم اچھائی کا حکم دے رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں, یہ ہم صرف واعظ کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں, ہم منوا نہیں سکتے. حکومت اور اقتدار یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے امر بالمعروف منوایا جا سکتا ہے, نہی عن المنکر اس پر عمل کرایا جا سکتا ہے. ہم اور آپ صرف بتلا سکتے ہیں. بہت سے بہت اپنے ماتحت جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں یا ہماری فیملی ہے, ہم ان پر اس کا نفاذ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں, حکماً ڈانٹ کر بھی کہہ سکتے ہیں جاؤ جا کے نماز پڑھو, ڈانٹ کر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ برائی نہ کرو. شوہر بیوی کو کہہ سکتا ہے, باپ اپنی اولاد کو کہہ سکتا ہے, لیکن عام لوگوں سے ہم منوا نہیں سکتے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے. یہ ارباب اقتدار ہیں جن کو اللہ نے یہ قوت دی ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. الذین ان مکناہم فی الارض آیت کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم کریں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, نماز نہ پڑھنے والوں پر سزائیں جاری کریں. نہوا عن المنکر, برائیوں سے روکیں, برائی کرنے والوں پر سزائیں جاری کریں. یہ اختیار حکومت کو ہے, ارباب اقتدار کو ہے, ہر کس و ناکس کو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حدود اور قصاص یہ جو سزائیں ہیں ان کے نفاذ کا حق وہ مسلمانوں کے قاضی اور امیر کو ہے, وہ حکومتوں کو ہے. وہ ہر عوام میں سے کسی شخص کو حاصل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھے اور قصاص جاری کر دے, مرضی سے اٹھے اور حدود کا نفاذ کر دے. تو ارباب اقتدار کے لیے بھی اس آیت میں یہ سبق ہے کہ اللہ نے ان کو یہ حکومت عطا کی ہے, یہ زمین عطا کی ہے. اب وہ اس میں جو کرنے کام ہے وہ کریں. نمبر 1 اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کریں. آج ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کتنے ارباب اقتدار ہیں جو اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. آزادی تو ہمیں مل گئی, اس آزادی کے کچھ تقاضے ہیں, ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد تشریف لائے مدینہ منورہ میں, تو دیکھا کہ وہاں یہود کے لوگ عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے. پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہود نے کہا کہ اس دن میں بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دی تھی, اور فرعون اور آل فرعون اس دن میں غرق ہوئے تھے. تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا, تو ہم بھی ان کی اتباع میں اس دن میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منہم, میں ان لوگوں سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہوں, لہذا آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو. فصامہ, خود بھی آپ نے روزہ رکھا, لیکن اس کے بعد یہ بھی فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں اس ایک روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ رہے. یہود کے لوگ صرف عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا. فقہاء اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اس سنت کو ادا کرنے کے لیے 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھ لیں,
یا 10 اور 11 کا رکھ لیں جس کو ہمت ہو. یہ بہت ایک فضیلت کا روزہ ہے اور ثواب کا روزہ ہے. اب دیکھیے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا. جب ان کو وہ حکومت ملی، دشمن ان کا ہلاک ہوا. ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس آزادی کے اس تقاضے کو پورا کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور نفل نماز پڑھ کر شکرانہ ادا کیا تھا. حضرت ام ہانی سے روایت مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں جب فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ غسل فرما رہے تھے. آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا وہ آپ کو پردہ کیے ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ ان سے پردہ کرا کر غسل فرما رہے تھے. آپ نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا کہ ام ہانی بنت ابی طالب، ابو طالب کی بیٹی ام ہانی آئی، حضرت علی کا وجہ کی ہمشیرہ تھی. آپ نے فرمایا کہ مرحبا ہنیئا، بڑی خوشی کی بات ہے اور خوش آمدید. ان کا آپ نے استقبال کیا اور پھر وہ فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا کہ آپ نے 8 رکعت نفل پڑھی اور وہ چاش کا وقت تھا. آپ نے چاش کی نیت سے، شکرانے کی نیت سے 8 رکعت اس موقع پہ آپ نے ادا فرمائے. معلوم یہ ہوا کہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کی اقامت اور اسلام کے نظام کے نفاذ کی کوشش کریں اپنی اپنی حد تک. آج ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ حکومت جو ہے اسلام قائم نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، لیکن جہاں میری حکومت ہے میں وہاں اسلام قائم کر رہا ہوں یا نہیں؟ میری حکومت میرے گھر میں ہے، میرے بیوی بچوں پر ہے، میرے کاروبار پر ہے، میری دکان اور ملازمت پر ہے. کیا میں نے اپنی دکان اور ملازمت میں اسلامی احکام کو پورا اختیار کر لیا ہے؟ کیا میں نے گھر کے اندر جو شریعت کے احکام ان کو نافذ کر لیا ہے؟ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کی حدود ہے اس کے اندر دین کو قائم کرے. یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اور ایک موقع پہ اللہ فرما رہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْعِلْمِ، ہم نے آپ کو شریعت کا علم عطا کیا ہے، آپ کو ایک شریعت پر قائم کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں، خواہشات کی پیروی نہ کریں. حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، حق کا اتباع کیجیے. معلوم ہو کہ دین کی اقامت یہ اس زمین کی خلافت کا ایک تقاضا ہے. تو جب اللہ کسی کو زمین دے، حکومت دے، کہیں غلبہ دے تو تقاضا اس کا یہ ہے کہ وہاں دین اور اللہ کے احکام کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. اس موقع پر آزادی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، 20 لاکھ نفوس قدسیہ کا خون بہا ہے. اگر ہم اس تاریخ کو پڑھیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، دل دوز، دل خراش، اندوہناک واقعات. ایک بات صرف ذکر کرتا ہوں کہ ٹرین وہاں سے آتی تھی اور وہ لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی. جب لوگ استقبال کرتے تھے تو بوگیوں سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا، اندر لاشیں ہوتی تھی. ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بوگی کے اندر 1 سال کی عمر سے لے کر 5 سال کی عمر کے بچے تھے جو زندہ لاشوں کی طرح کل بلا رہے تھے. ان کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیا گیا تھا. یہ ہماری اس تحریک آزادی کی تاریخ ہے. تو آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ان شہداء کے لیے دعائیں کی جائیں اور ان کی ان قربانیوں کی قبولیت کی دعائیں کی جائیں. اسی طریقے سے آزادی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ آزاد ملک عطا فرمایا ہے اس کی سالمیت کے لیے اور اس کے اندر امن و امان کے قیام کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو لگائیں. اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اس کا بھی اہتمام ہو اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا بھی انتظام. اسی طریقے سے آزادی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اس ملک سے محبت کریں، سچی محبت کریں. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. آپ مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں اور آپ کو آپ کی قوم نے نکلنے پر مجبور کیا، ہجرت فرما رہے ہیں. ایک مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کی زمین کو مخاطب بناتے ہیں ما احبکی من بلد ما احبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرکی، کہ تو کتنا بہترین ایک شہر ہے، تجھ سے مجھے کتنی محبت ہے. اگر میری قوم نے مجھے نہ نکالا ہوتا میں تیرے علاوہ کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا.
معلوم یہ ہوا کہ اپنے ملک سے محبت پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے۔ پھر جب آپ نے اپنا وطن مدینہ منورہ کو بنایا، روایات میں آتا ہے سفر سے آپ تشریف لاتے تھے، جیسے ہی مدینہ منورہ کی مبارک دیواریں نظر آتی تھی تو اپنی اونٹنی کی رفتار کو تیز کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس شہر کی محبت میں آپ کیا کرتے تھے۔ اگر اونٹنی کے علاوہ کوئی اور سواری ہوتی تو اس کو ایڑ لگاتے تھے اور دوڑا کے وہاں تک پہنچتے تھے۔ اس سے ہمیں سبق حاصل ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اس ملک سے سچی پکی محبت کریں، اس ملک کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کا ہم کوئی کام نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا اللہ ہمیں اس مقصد کی حصول کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔